اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ بیٹے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، دیکھیے سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 88 اور 90 ہے، 88 اور 89. بڑی اہم بات ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، یعنی جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، نہ اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، پاک دل لے کر آئے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. تو وہاں پہ جو فائدہ دینے والی جو چیز ہے وہ قلب سلیم ہے، پاک دل، بے عیب دل، جہاں پہ جو ہے صرف اللہ بستا ہو. اور ہماری تمام جو مشقت محنت وغیرہ ہے وہ اپنے دل کو سلیم بنانے کے واسطے ہے، کیونکہ اسی کو جو ہے اللہ کے حضور میں جو ہے تحفہ کے طور پہ لے جانا ہے. اور یقیناً یہ دن آنے والا ہے ہمارے. دیکھیے ہم جب بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، اور جب بار بار اللہ کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کو یاد رکھیے. اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کی حاضرت کا جو ہے ہمیشہ خیال رکھیے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یوم لا ينفع، یعنی اس دن جو ہے کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ مال نہ اولاد، سوائے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، پاک دل، جہاں پہ جو ہے اللہ بستا ہو. اور ہماری جو تمام تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اللہ بس جائے، اللہ جو ہے اپنا گھر کر لے، اللہ جو ہے اپنے دل کو جو ہے اس کا عرش بنا لے. اسی دل کو جو ہے قلب سلیم بنانے کے واسطے جو ہے یہ تمام ہماری محنت اور مشقت تمام اسی کے واسطے ہے. اور یہ کتابیں بھی جو پڑھی جا رہی ہے اسی واسطے ہے کہ جو ہے اللہ جو ہے ہمارے دل کو جو ہے قلب سلیم بنا دے. اسی واسطے جو ہے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مرغوب القلوب بھی جو ہے آپ کے سامنے جو پڑھی جا رہی ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا، ہمارے آقا کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدیوں کو چاہیے، اسٹارٹرز کو، بگنرز کو چاہیے کہ انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں. انیس الغربا الحمدللہ جو ہے 8 نشستوں میں تقریباً جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی گئی ہے. مرغوب القلوب حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. مشہور ولی اللہ، مشہور بزرگ ہے، مشہور ولی اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پیر و مرشد ہیں. ان کی کتاب مرغوب القلوب مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے مبشر ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. بالکل مختصر سی کتاب ہے. ایک آدھی نشست ہوگی انشاءاللہ، اگلی نشست. پچھلی نشست جو ہے پہلی نشست تھی، کچھ 10 ابواب ہے اس کے اندر، 10 چیپٹرز ہیں. مختصر سی جو ہے گفتگو ہے، لیکن اہم نکات ہیں. حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کو جو ہے منظوم کیا، اشعار میں لکھا، اور اسی کا ترجمہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جا رہا ہے. پچھلی نشست میں 3 فصلیں، 3 جو ہے سب چیپٹرز جو ہے آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں. پہلے دیباچہ تھا، پھر بعد میں جو ہے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی جو ہے گفتگو تھی، جس میں جو ہے ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یہ اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی گئی تھی. نکات ہے مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین سے بھی جو ہے ہمیں ملتا ہے، ہمیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے. ناسوت، جس عالم میں جو ہے ہم اپنی خودی کے ساتھ جی رہے ہیں، خدا کو بھول کے جی رہے ہیں، وہی جو ہے ناسوت ہے. اور ناسوتی کو جو ہے دوزخی کہا گیا صاف صاف. جو ناسوت میں مرے گا وہ جو ہے دوزخی، نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرا. اور اس کے بعد جب ناسوت سے نکل کر اللہ کے ذات میں تھوڑا سا فنا ہوگا تو وہ ملکوت کے مقام پہ پہنچے گا، جہاں پہ جو ہے بنا یہ خواب اسے حاصل ہوگی، خواب میں جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. اس کے بعد پھر ملکوت سے جب آگے بڑھے گا تو جبروت کے مقام پہ پہنچے گا، جہاں پہ دل کی آنکھوں سے، چشم دل سے جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. پھر اس سے جب اولن ترین مقام پہ پہنچے گا جسے لاہوت کہتے ہیں، وہاں پہ چشم سر سے، آپ کی ان سر کی آنکھوں سے جو ہے اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ جو ہے خاتم الاسلام کے صدقے میں اس کے فضل و کرم سے جو ہے عطا کرے گا. ملکوت، جبروت، لاہوت، اور یہی ملکوتی، جبروتی، لاہوتی یہ گروہ مہدی کے جو ہے صفات ہیں. بہرحال اس مختصر سی اس میں جو ہے گفتگو کی گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے کچھ اور بھی جو ہے اسلام کی نقلیات سے بیان کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے توبہ کے اوپر بھی جو ہے گفتگو ہوئی.
پھر اس کے بعد روح، دل اور نفس کے اوپر گفتگو ہوئی. مختصر سا جو آخری گفتگو میں جو آخری فصل میں جو پڑھا گیا تھا، مختصر سا جو ہے پڑھتے ہوئے آج کا جو چیپٹر وہ شروع کرتا ہوں، جہاں پہ جو ہے روح، دل، نفس کی گفتگو ہوئی تھی. دل کی پاکی کے اوپر جو ہے حضرت نے جو ہے بیان کیا ہے، جہاں پہ لکھا گیا تھا، حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس کسی کو صاف دلی میسر، یعنی دل پاک اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اتنا بڑا اہم نقطہ رہتا ہے. دیکھیے دل پاک ہونا، حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس کسی کو صاف دلی میسر ہوئی اس کے سارے مشکلات ایک جلوہ الہی سے حل ہو گئے. ایک جلوہ الہی میں سارے مشکلات جو ہے اس کے حل ہو جائیں گی. آگے لکھ رہے ہیں کہ آگاہی کی دلہن، جب عشق جلوہ فرما ہوگا، جلوہ فرما ہوگی، تب اپنے جمال سے، اپنے خوبصورت چہرے سے تمہاری عقل کو لے بھاگی. یعنی دیوانوں کا جو ہے حال ہو جائے گا، عقل اس کی جو ہے چلے جائے گی. وہ خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھی، اس کا جو ہے جو دیدار کا جو تماشا ہے وہ عجیب ہے، وہ قید میں آ ہی نہیں سکتا. اس کی قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ایک لمحے میں 70 روشوں میں، 70 طریقوں میں وہ تمہیں اپنا چہرہ مختلف زیورات سے مالا مال دکھا دے گا. ایک لمحے میں 70 الگ الگ طریقوں سے، مختلف زیورات سے، مختلف جو ہے سجاوٹوں سے جو ہے مالا مال دکھا دے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں صرف روح کی حکمرانی ہے، اسے دنیا سے دور کا واسطہ نہیں. اس ایک سوئی میں عاشق کو عشق بازی ہے اور تلاش حق کے سوا دنیا و مافیہ سے لاپرواہی ہے. خدائے مہربان کے صفات کی طلب ہر کسی میں بقدر طاقت ہونی چاہیے. جتنی طاقت ہے اتنی جو ہے اس کی جو ہے محبت، عشق جو ہے بڑھتا جائے گا. آگے بڑھتے ہوئے دوسرا جو فصل ہے درمیان وضو، نماز، روزہ، اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے نکات ہیں لیکن بڑے اہم ہیں. جو قابل ہوتے ہیں وہ شاید جو ہے اس کی اچھی کافی تفصیلی شرح کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جتنی بھی چھوٹی سی قابلیت ہے اس حساب سے جو ہے بیان کر دیا جا رہا ہے. پڑھ رہا ہوں. حضرت لکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوب انداز میں فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہے. یاد رکھیے وضو کے بارے میں کہا گیا کہ وضو فصل ہے اور نماز وصل ہے. وضو توڑتی ہے اور نماز جو ہے واصل کرتی ہے. یعنی وضو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے آپ کو توڑ رہی ہے اور نماز اللہ میں واصل کر رہی ہے. تو وضو مطلب وضو جب انہیں باوضو ہے، مطلب انہیں ہمیشہ اللہ کے واسطے واصل ہونے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ جو باوضو رہتے ہیں انہیں ہمیشہ جو ہے ریڈی ہے، تیار ہے اللہ ہمیں ملنے کے واسطے، واصل ہونے کے واسطے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوب انداز میں فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، وہ تیار ہے. آگے لکھ رہے ہیں کہ پلیدی سے پاک ہونا طہارت ہے، ناپاکی سے پاک ہونا طہارت ہے. البتہ بدباطنی سے طہارت رد ہوتی ہے. ناپاکی جو ظاہری ناپاکی ہے اس سے جب پاک ہوتے ہیں تو اسے طہارت کہتے ہیں، لیکن جو اندر کی ناپاکی ہے اس سے ظاہری بھی طہارت ٹوٹ جاتی ہے. یہ بڑی اہم ہے. دیکھیے دل کی طہارت، ظاہری طہارت تو جو ہے آپ کے شریعت ہے ضروری ہے، لیکن پھر باطن کی طہارت بھی جو ہے بہت ضروری ہے. چاہیے کہ ہمیشہ باطہارت رہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہوش مندی کے ساتھ. ہمیشہ جو ہے آپ کو باطہارت رہنا ہے، ظاہر بھی طاہر اور باطن بھی طاہر، مکمل جو ہے پاک و صاف رہنا ہے، کسی سے کینہ نہیں. اس کے اوپر جو ہے پچھلی نشست میں گفتگو بھی کی گئی تھی. میں ہمارے استاد محترم حضرت اطہر عیداللہ صاحب سے جو ہے یہ شعر ہمیشہ اکثر سنتا آیا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں کہ جو فارسی کا مشہور شعر ہے کفرست د طریقت ما کینہ داشتن، یعنی طریقت میں، شریعت نے طریقت میں جو اللہ کو پانے کا جو راستہ ہے اس میں جو ہے کینہ رکھنا، دل کو ناپاک رکھنا، کسی سے عداوت بغض وغیرہ رکھنا، یہ کفر ہے. کفرست د طریقت ما کینہ داشتن آئین ما سینہ چوں آئینہ داشتن. ہمارا قانون یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو آئینے کے مانند رکھیں، یعنی بالکل جو ہے دل کو پاک و صاف اور جو ہے آئینہ رکھیں، اس کو تیار رکھیں. یہاں پہ جو ہے آپ کو جلوہ الہی دیکھنا ہے تو ظاہری بھی طہارت چاہیے اور باطنی بھی طہارت چاہیے. حضرت لکھ رہے ہیں دیکھیے ناپاکی سے پاک ہونا طہارت ہے، البتہ بدباطنی سے، باطن یعنی اندر خراب ہونے سے طہارت رد ہو جاتی ہے. چاہیے کہ ہمیشہ باطہارت رہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہوش مندی کے ساتھ. آگے لکھ رہے ہیں کہ وقت پر وقت کی نماز ادا کر اور ہوش و حواس کی موجودگی میں جماعت کی نماز میں شامل ہو جا. جو حکم ہے وقت پہ جو ہے آپ کو نماز ادا کرنا ہے، وقت پر وقت کی نماز ادا کر اور ہوش و حواس کی موجودگی میں جماعت کی نماز میں شامل ہو جا. ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت کا انتظار کر اور اذکار و افکار پر کفایت کر. اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب دیکھیے جو عام طور پہ جو نارمل ہمارا روٹین ہوتا ہے، نماز پڑھے اور جو ہے بھاگ گئے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں.
نماز جیسے ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے پھر دوسری نماز کا انتظار، کیونکہ جو ہے انہیں پھر جو ہے اللہ میں واصل ہوئے، اب پھر جو ہے سلام پھیرے، اب پھر جو ہے اللہ اکبر بولنے کا جو ہے انتظار کہ کب جو ہے وہ مشاہدہ جو ہے نصیب ہوگا، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، تو وہ بار بار چاہے گا کہ جو ہے وہ ہمیشہ اس معراج میں رہے۔ اللہ بھی جو ہے قریب کرتا ہے اور دور کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے واصل نہیں کرتا، تو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو بندے خدا ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ایک نماز سے ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت کا جو ہے انتظار کرتے ہیں، اسی میں جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور درمیان میں اذکار و افکار پر جو ہے کفایت کر، یعنی ہمیشہ جو ہے ذکر و فکر میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں، بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ باتیں نہ بنا تاکہ تمہاری دینی مشاغل میں خلل واقع نہ ہو۔ بغیر ضرورت کے جو ہے بات ہی نہیں کرنا ہے تاکہ جو ہے تمہارا جو دینی مشاغل ہے، جو تمہارا دین ہے، جو اللہ کے عشق میں تم جو مشغول رہتے ہو، اس میں خلل واقع نہیں ہونا۔ تو لایانی باتیں جو ہے منع کی گئی ہیں۔ اسی لیے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جو ہے صرف ایک کاڑی توڑے، تو اسلام نے فرمایا کہ ایک لمحہ تو فرشتوں کو فرصت دو، اس سے بھی جو ہے روکا گیا ہے۔ ہم تو لایانی نہ جانے کیا کیا گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو ذکر الہی میں مشغول، جس حال میں بھی ہو خدا کا شکر و سپاس ادا کرو۔ مہدی موعود السلام کو ہی فرمانے رضا کے باشد بیاد خدا باشد، یعنی جہاں بھی رہو اللہ کی یاد میں رہو، کیونکہ ہم اللہ کی یاد کے واسطے بنائے گئے ہیں، اللہ کے حضور میں تھے، دور پھینک دیے گئے، اب ہمارا کام ہے کہ جو ہے اس کو مس کرتے رہنا، اس کو جو ہے مس کرتے رہنا، یاد جو ہے کرتے رہنا۔ جہاں بھی ہو ذکر الہی میں مشغول ہو، جس حال میں بھی ہو خدا کا شکر و سپاس ادا کرو۔ اور یاد رکھیے اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ہمیشہ اللہ کو حاضر اور ناظر جانے، اس وقت بھی خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ حاضر اور ناظر ہے۔ جہاں بھی ہو ذکر الہی میں مشغول ہو، جس حال میں بھی ہو خدا کا شکر و سپاس ادا کرو۔ جہاں بھی ہو خدا کے ساتھ ہو، اپنی جملہ ذات موجودات سے الگ ہو تو ہو خدا کے ساتھ ہو تو خدا کے ساتھ ہو، ورنہ نہیں رہنا ہے تو خدا کے ساتھ رہنا، مطلب خدا کی یاد میں رہنا، ہو تو خدا کے ساتھ ہو۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ ماں سوا اللہ کو دل میں جگہ نہ دے، ورنہ تم منزل کا راستہ نہ پا سکو گے۔ اپنے دل ماں سوا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور، اس کو جو ہے دل میں جگہ نہ دے، اور ورنہ تم منزل کا راستہ نہ پا سکو گے۔ ہمارے پاس یہی تعلیم دی گئی کہ جو ہے دل کو اللہ کے علاوہ جو کچھ کہے اسے جو ہے پاک کرنا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام بھی ہندی کا دوہرا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسلام پڑھے ہیں، دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھے، ایسی نیند نہ سو، ایسی نیند مت سو غفلت کی کہ جو ہے اپنی نجات کو بیٹھو۔ تو دل کو اپنے پاک کرتے جاؤ، اللہ کے علاوہ دوسرا خیال اس کے اندر جو ہے داخل نہ ہو، بلکہ وہ جم نہ جائے، اس کو جو ہے پاک کرتے رہو۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ماں سوا اللہ کو دل میں جگہ نہ دے، ورنہ تم منزل کا راستہ نہ پا سکو گے۔ تو اس کو جگہ نہیں دینے کے واسطے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اللہ اللہ آپ کو جو ہے کہتے رہنا ہے، اللہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تاکہ جو ہے کوئی دوسرا جو ہے اس میں جو ہے جگہ حاصل نہ کرے۔ پانچوں حواس کو چور کی طرح قید کر، پانچ حواس آپ کے جو 5 سینسز ہیں، دیکھنا، بولنا، سننا، سونگنا، جو آپ کی 5 سینسز ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے آپ کو چھونے کی، کرنے کی تمام 5 سینسز، اس کو جو ہے قید کرنا ہے۔ جب ایسا کیا تو بے خوف رہ کر خوشیاں منو، کیونکہ جو ہے آپ کا جو دل ہے، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے ایک گولی کی طرح ہے، جہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے باہر سے جو ہے ایک 5 نل جو ہے اندر جا رہے ہیں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے اندر جا رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، جو سن رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو 5 حواس ہیں، جو چھو رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے اندر جا رہا ہے، اور جو ہے یہ بیٹھتا جا رہا ہے اندر۔ اس کو بند کر دیے تو دیکھیے ایک مرتبہ حضرت سرفراز سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اچھا بیان کر رہے تھے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 5 حواس کو پہلے باہر سے بند جب کر دیا جائے گا تو جو اندر کی جو گولی ہے، تو پہلے جو ہے جو اندر پانی ہے اس کو جو ہے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ پاک ہوگا تو اندر سے جو ہے وہ قدرتی فوارہ پھوٹے گا، اندر سے جو ہے صحیح قدرتی جو ہے پانی نکلے گا۔ تب جو ہے باہر کا پانی پہلے بند کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ کو عشق کی تلوار سے، عشق کی سبل سے اسے مارنا ہوگا، اور جو ہے قدرتی پانی جو ہے دل کے اندر سے نکلے گا۔ تو یہ 5 حواس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہ سنیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہ بولیں، یہ تمام کے تمام جب بند کر دیے جائیں گے، جب ایسا کیا تو بے خوف رہ کر خوشیاں مناؤ۔ اب اس کے بعد اب اطاعت گزاری، یعنی آپ جو بندگی کر رہے ہیں اس کے ساز و سامان کو سلامتی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں بزرگانہ پیش کرو۔ اب جو ہے تحفتاً جو ہے اب آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جو اطاعت گزاری ہے، بندگی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو ہے پیش کریں گے۔ اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ
کہ خداوند بزرگ و برتر اپنی قدرت کاملہ کی طفیل تم سے بے نظیر انداز میں ہم کلام ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے اللہ سے جو ہے باتیں کرو، وہ ہم کلام ہو، قرآن پڑھ اور اس کلام الہی کو سن. یہ نازل کیا ہوا اللہ کی طرف سے قدیم ہے، تمہاری پیداوار نہیں. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جب تلاوت قرآن کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے جب تلاوت قرآن کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے تجلی فرماتا ہے، باقاعدہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے رموز کھلتے ہیں. تو یہ قواعد ہے کہ یہ تمام کا تمام آپ کا دل پاک ہونا، آپ کا ذکر فکر، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ ہم کلام کرنا ہے تو قرآن مجید جب پڑھیں اور ہمیشہ فرمانبرداروں کی طرح پیروی کر. اگر آگے لکھ رہے ہیں پھر اگر خدا سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اس سے جو ہے پھر بات چیت کرنا چاہتے ہو، تو نماز کو تعظیم دل سے ادا کر. نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ معراج ہے، یہاں پہ جو ہے بندے اور جو ہے خدا تعالیٰ کا جو ہے معراج ہے، یہاں پہ جو ہے بندے اور جو ہے خدا تعالیٰ کا جو ہے بندے کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. اپنے سے پہلے بھی سنا ہے غالباً نماز کی نشستوں میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں واقعے میں جو نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ نماز کا حق ہے، وہاں پہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے نے جو ہے میری تعریف کی. جب وہ رحمان اور رحیم کہتے ہیں تو میرے اللہ کا جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے جو ہے میرے رحم کے اوپر، میری مہربانی کے اوپر جو ہے گفتگو کی. پھر جب مالکی یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ کا پھر جواب آتا ہے. اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے. اس کے بعد جو ہے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہم کلام ہونا ہو تو دل سے جو ہے نماز ادا کر. ہمارے پاس بھی گفتگو جو ہے نماز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو واقع میں جو دیدار ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ دن آئے تو روزے دار رہے اور رات آئے تو شب بیدار رہے. یہ وہ بندگان خدا ہے جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے. یہ ایک ہی موقع ہے کہ ہم جس مقصد کے واسطے پیدا ہوئے اسے جو ہے پورا کریں اور نکل جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دن آئے تو روزہ دار رہے، یعنی اللہ کے واسطے جو ہے بھوکے رہو، اور رات آئے تو شب بیدار رہے، جو ہے آنکھ کھلی ہوئی رہے، اللہ کی جو ہے بندگی کرتے رہے. حضرت شیخ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے یحییٰ بھائی جو اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے پنجابی میں، شعر اس کا ترجمہ ہے کہ فرید یہ کیسی تمہاری محبت ہے کہ تیرا رب جاگتا ہے اور تو سوتا ہے. یعنی جو ہے یہ محبت وفاداری کیسے ہو سکتی ہے کہ تمہارا معشوق تو جاگ رہا ہے اور عاشق جو ہے سو رہا ہے. یہ وفاداری، یہ عشق کیسا ہے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی جاگتے رہتے ہیں، رات جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں اللہ کی بندگی کے واسطے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ موقع جو ہے دوبارہ نہیں ملنے والا. ہم سب کو یہ موقع جو ہے دوبارہ نہیں ملنے والا. ایک بار چلے گئے اس کے بعد کوئی موقع نہیں. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس دن جو ہے کوئی جو ہے آپ کو چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم اللہ کے پاس جو ہے لے کر آئے، جو دل اللہ کی محبت سے مالا مال تھا، بھرا ہوا تھا. آگے حضرت لکھ رہے ہیں جب یہ حاصل ہو جائے گا تو جب رات اور دن کا معاملہ تمہارے لیے یکساں ہو جائے گا. ہمارے واسطے رات آرام، دن نوکری چاکری کا، ان بندگان خدا کے واسطے دن بندگی رات بندگی. جب رات اور دن کا معاملہ تمہارے لیے یکساں ہو جائے گا، ایک جیسا ہو جائے گا، تو تمہارا ہر مشکل کام نیک انجام ہو جائے گا. اس کے واسطے جو ہے انجام نیک ہوگا. آگے دوسری فصل ہے فصل پنجم ہے، یہ ترک دنیا اور توکل کے بیان میں ہے. حضرت لکھ رہا ہے کہ دین حاصل کرنے کی خاطر ترک دنیا کر، دنیا سے کنارہ کش ہو، پورے یقین کے ساتھ خدائے برتر پر بھروسہ کر. یقین بہت ضروری ہے. جب آپ ترک کریں گے تو جو ہے یقین کے ساتھ دین حاصل کرنے کی خاطر دنیا سے کنارہ کش ہو، پورے یقین کے ساتھ خدائے برتر پر جو ہے بھروسہ کر. یہاں پہ ایک حدیث بھی حضرت لکھے ہیں کہ دنیا دم بھر کے لیے ہے، یہاں آرام نہیں، غنیمت سمجھ اور اس میں یاد الہی میں مشغول رہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں ایک شعر کہ جب یہ مسلم ہے، یہ بات طے ہے کہ تمہیں دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیوں دنیا داری کے ساتھ دل جوڑتے ہو؟ مرد کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جب یہ مسلم ہے کہ تمہیں دنیا سے چلے جانا ہے تو کیوں دنیا داری کے ساتھ دل جوڑ دیتے ہو. یہاں پہ ایک بڑی پیاری حدیث قدسی حاشیے میں لکھی گئی ہے، حضرت کی طرف سے لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بڑی خاص حدیث ہے، دیکھیے، اگر انسان کو خبر ملے کہ میرے یہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو ہر لحظہ موت کی تمنا کرے. یعنی وہ موت کی تمنا کرے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے میرے پاس، اللہ نے جو مقام و مرتبہ اس کا جو رکھا ہے اور جو اس کو عطا کرنا وہ چاہتا ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو سب کہیں گے کہ ہر لحظہ جو ہے موت کی تمنا کریں گے، ہر سیکنڈ مرنا چاہے گا وہ، کیونکہ وہ عاشق صادق بنے گا.
اسی کے بعد یہ تمام کے تمام جو ہے راز کھلتے ہیں. جو سچا عاشق ہوتا ہے، اپنے اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے، وہ جو ہے ہمیشہ مرنے کے واسطے تیار ہوتا ہے. اپنی اللہ بھی جو ہے قرآن مجید میں یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو ہم جو ہے اللہ کے جو ہے سچے بندے ہیں، اللہ کے عاشقاں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ مرنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی. تو عاشق جو ہوگا وہ پل کراس کرنا چاہے گا. یاد رکھیے یہ مہدویوں کی جماعت ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کی جماعت ہے. ہم معرفت میں ہر چیز میں جو ہے سب سے بلند ترین مقام پہ ہونا چاہیے. ہم سب سے جو ہے بلند ترین مقام پہ ہونا چاہیے خدا کو حاصل کرنے کے واسطے. یہ تمام یہ گفتگو میں ہر چیز میں جو ہے سب سے آگے ہونا چاہیے. تو ہمارے واسطے جو ہے یہ بہت آسان گفتگو ہونی چاہیے، اگرچہ کہ جو ہے حالات کے حساب سے جو ہے بہت ٹف ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارے واسطے آسان ہونا چاہیے خدا کو حاصل کرنا، اس مقام سے جو اس راستے سے گزرنا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر انسان کو خبر ملے کہ میرے یہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو ہر لحظہ موت کی تمنا کر. اللہ دیکھیں ہمیں فرما رہا ہے، ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں تم کو معلوم ہو جائے کہ میرے یہاں اس کی تمہاری کیا قدر و منزلت ہے تو ہر لحظہ موت کی تمنا کرے. کیونکہ وہاں پہ جو ملے گا، مرنے کے بعد جو ملے گا، یا جو مرنے سے پہلے مر جائے گا یہاں پہ اسے جو ملے گا تو جو ہے وہ جو مرے گا اسی کو معلوم ہوگا. ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم بھی جو ہے مرنا چاہیں. اب ہمیں صرف جو ہے یقین کرنا ہے اس کی بات پہ، ہمارا امتحان ہے. ہمیں جو ہے اس کی یہ بات پہ یقین کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میرے پاس جو رکھا ہوا ہے اس کے واسطے جو ہے تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو ہر لحظہ جو ہے موت کی تمنا کرو گے. مطلب وہ اللہ کے واسطے جو ہے مل جانے کے واسطے ہمیشہ راضی رہے گا، وہ طالب صادق رہے گا. آگے حضرت لکھ رہے ہیں دوسرا شعر کہ مرد کو یہاں منفرد ہو کر چلنا چاہیے، یعنی اکیلا ہو کے تنہا چلنا چاہیے تاکہ وحدانیت کی راہ کو بلا کسی رکاوٹ کے پائے. مرد کو جو ہے اکیلا جو ہے اس کے راستے میں جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، نکل جانا چاہیے تاکہ وحدانیت کی راہ کو بلا کسی رکاوٹ کے پائے. امام مہدی موعود علیہ السلام بھی آپ فرماتے ہیں جب بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب چھوڑ چھاڑ کے تمام کسب وغیرہ چھوڑ کے جو ہے کافی مشکلوں کا سفر طے کر کے یہ رحمۃ اللہ قافلہ جب اسلام سے آ کے ملے تھے تو میں اسلام بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو جب گلے سے گلے لگائے تھی تب اسلام نے جو ہے یہ شعر پڑھا تھا کہ باعث شکست از ہما عالم برائے یار آرے برائے یار دو عالم تما شکست. یعنی یار کی خاطر، خدا کی خاطر دونوں عالم سے ٹوٹنا چاہیے. ہاں خدا کی خاطر، یار کی خاطر دونوں عالم سے ٹوٹنے کی طاقت چاہیے. یعنی آپ دنیا عقبہ کچھ بھی آ جاؤ اللہ کے واسطے جو ہے چھوڑنے کی جو ہے طاقت چاہیے. اس لیے حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ پہلے مرد کو تنہا رہنا لازم ہے، پھر ماں سوا اللہ سے دل کو خالی کرنا ہے. آگے لکھ رہے ہیں کہ سالک کو یعنی جو اس راستے میں چلنے والا ہے کو گدڑی پہننے پر صبر کرنا ہے، یعنی فقیرانہ لباس پہننے پر صبر کرنا ہے. غربت و فاقہ کشی کے ساتھ نبھانا ہے. صبر کے لباس کو پہن اور لالچ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ. آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، صبر کے ساتھ جو ہے استقامت کے ساتھ رہنا ہے. اور لالچ، ہرس، اس کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی ماں ہے. خواہش آدمی انسان کرتے رہتا ہے وہ تمام برائیوں کی ماں ہے. صبر کے لباس کو پہننا ہے. صبر آزمائش ہوگی اس راستے میں، اس کے ساتھ جو ہے آپ کو صبر کے ساتھ گزرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اب اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کو پانے کے واسطے محنت مشقت کر رہے ہیں اور اللہ اپنا جمال اگر نہیں دکھا رہا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو آزما رہا ہے. بھاگ نہیں جانا ہے واپس، بس جو ہے راستہ چلتے چلے جانا ہے اللہ کے واسطے. جو ہے جب تک آپ کی سانس ہے اس راستے کو جو ہے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلنا ہے. لالچ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. لالچ بڑی خطرناک چیز ہے. ہرس جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین میں ملتا ہے کہ اسلام فرماتے ہیں کہ فنائے حق اور فنائے باطل کی نشانی بتائی گئی ہے. یعنی اللہ میں فنا ہونے کی نشانی اور باطل میں اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ دنیا میں فنا ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے. حق میں فنا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے ایذا تکالیف پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے تکالیف اور ایذا جو ہے پہنچتی ہے اور اس کی نظر جو ہے اللہ پہ جاتی ہے. تکلیف لوگوں سے ملتی ہے، اس کی نظر جو ہے اللہ پہ جاتی ہے، وہ صبر کرتا ہے. یہ حق کی جو ہے فنا ہونے کی نشانی ہے. اور باطل میں فنا ہونے کی نشانی میں اسلام نے فرمایا کہ دل کچھ نہیں چاہتا سوائے ہرس کے، اور کہتے جاتا ہے نفس. یہ جو ہے لالچ کا درخت جو ہے جڑ سے اکھاڑنا اس راستے میں لازمی ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا دوست کی ملکیت میں اگر کوئی چیز 1 درہم یا اس سے بھی کم ہو تو اسے بھی راہ خدا میں صرف کر دیں. کچھ اپنے پاس جو ہے رکھنا نہیں. یہ فقیروں کا کام ہے. فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے. یہ فقر لفظ فقیر 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 سنتے ہوئے آئے ہوں گے. فقیر ہے جو صاحب فقر ہے. تو عام طور پہ لغوی معنی میں فقر اور فقیر اس کو کہتے ہیں
جو ہے ناتواں کمزور ہے، جس کا جو ہے کچھ طاقت تک نہیں ہے. مسکین تو غریب ہوتا ہے، یہ فقیر جو ہوتا ہے اس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے. تو حقیقت میں فقر جو ہے سب سے بلند مقام ہے جہاں پہ آ کے وہ مکمل اللہ کو سرنڈر کر چکا ہے. یعنی وہ کیا، اگر اس کو اٹھنا بھی ہے تو اس کی نظر اللہ پہ جاتی ہے. وہ بول بھی رہا ہے تو وہ گویائی، وہ کلیم اللہ کی صفت پہ جو ہے اس کی نظر جاتی ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اللہ کی صفت جو بصر ہے، بصر از اوست، اسی کی طرف سے بینا ہی سمجھتا ہے. تو مکمل سرنڈر ہو جاتا ہے. تو اس کو نہ دنیا کی پرواہ رہتی ہے نہ آخرت کی پرواہ رہتی ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں فقیر کا منہ دونوں جہاں میں کالا ہے. یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا. یہاں بھی دنیا نہیں ملے گی، وہاں جنت نہیں ملے گی. ملے گا تو اللہ ملے گا، اللہ کی ذات ملے گی. فقیر کا منہ دونوں جہاں میں جو ہے کالا ہوتا ہے. فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے، حضرت لکھ رہے ہیں. دیکھیے اسی لیے ہمارے پاس جو فقیر کہا جاتا ہے، رسول فرماتے ہیں الفقر اذا تم فهو اللہ. فقر، جو فقر حقیقت میں جو فقر ہے وہ جب تمام ہوتا ہے وہ اللہ ہے، وہاں پہ اللہ چل رہا ہے. تو ہم جب مکمل اللہ میں فنا ہوتے ہیں تو حقیقت میں فقیر ہوتے ہیں. میں اسلام نے اسی حدیث کو پڑھا الفقر اذا تم فهو اللہ فهو عبد اللہ. میں اسلام نے اسی حدیث کو پڑھا جب فقر تمام ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے. اسلام نے فرمایا وہیں پہ عبداللہ ہے. حقیقت میں وہاں پہ وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے. جب فقر کمال بنتا ہے، کمال کو پہنچتا ہے، تو ہم فقیر بننا بہت بڑی بات ہے. فقیر بننا بہت بڑی بات ہے. فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے. یہاں پہ حضرت دیکھیے بڑی بات، خاص بات لکھ رہے ہیں تو آپ کو کہی جا رہی تھی ابھی کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے. یہاں تیرا یا میرا جتلانا ناجائز ہے، کیونکہ سب اس کا ہے. سب اس کا ہے. میں اس کا، تو اس کا، یہ زمین اس کی، آسمان اس کا، یہ جہاں اس کا، یہ گویائی، یہ شنوائی، میرا کہنا، میرا بولنا، میرا سننا، یہ مطلب جو طاقت آ رہی ہے، جو علم آ رہا ہے، وہ سب جو ہے اسی کا ہے حقیقت میں. تو جو ایسا ناتما ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بالکل مطلب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں فقیر ہوں، سب اللہ کا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے. اس لیے اسلام فرماتے ہیں آمدن ماں بیکاری است باید کے بیکار شوئے. ہمارا آنا بیکاری کے واسطے ہوا ہے، چاہیے کہ بیکار ہو جاؤ. مطلب تم کچھ نہیں ہو، سب اللہ چل رہا ہے، پورا کار، پورا کام سب اللہ کا ہے، بیکار ہو جاؤ. مطلب سب اللہ چل رہا کا ہے، جو کچھ کہ ہے اللہ ہی کا ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے. یہاں تیرا یا میرا جتلانا ناجائز ہے. اس لیے اسلام فرماتے ہیں اختیار، جو فقر کا سمجھو اپوزٹ ہے، اختیار شو مست منحوس ہے. یعنی کہنا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، وہ منحوس ہے. اپنے اختیار سے میں یہ کروں گا، یہ آپ کا منحوس ہے. بے اختیار جو علماء اسلام، اختیار شو مست، یعنی اختیار جو ہے منحوس ہے، بے اختیار ہو جاؤ. بے اختیار جو ہے بختاور ہے اسلام فرماتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے بے اختیار ہونے کی جو ہے تعلیم دی، بے اختیار شو. اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے بے اختیار ہو جاؤ. بے اختیار جو ہے فقیری کا مقام ہے. فقر کا مقام سب سے بلند مقام ہے. یہاں تیرا یا میرا جتلانا ناجائز ہے. آگے دوسری جو ہے فصل ہے، اس کے آگے کی فصل ششم ہے، در بیان یقین. یقین کے اوپر دیکھیے، یقین حضرت لکھ رہے ہیں کہ سچے کے سوا کوئی وہ راستہ نہیں پا سکتا ہے. سچا ہونا ہے، یہاں پہ سچا طالب ہونا ہے، وہ راستہ نہیں پا سکتا. آگے لکھ رہے ہیں کہ عاشق صادق، سچے عاشق کے بغیر وہاں کسی کے لیے جگہ نہیں. اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، کھوٹا کھرا یہاں پہ جو ہے پورا رکھ لیا جاتا، اس کے بعد جو ہے اللہ کے حضور میں جو ہے پہنچا جاتا. ایک معمولی کمپنی میں جو ہے ایک آدمی کو جو ہے ایک پوسٹ پہ جب چنا جاتا ہے تو پورا اسے جو ہے نکھارتے ہوئے جو ہے راؤنڈس مارتے ہوئے جو ہے اسے لے کے آتے ہیں. بہترین جو ہے اللہ اس کے حضور میں جو ہے پہنچتا ہے، وہاں پہ جو پوسٹ کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو وہاں پہ سچا، جو اس کی جو دل کا جو باٹم ہے، وہاں سے سچائی پورے آخر تک ہونا ہے. اس کی سچائی، وہ سچا جو ہے اللہ کا طالب ہوگا. اس سے لکھ رہے ہیں حضرت کے سچے کے سوا کوئی وہ راستہ نہیں پا سکتا. یہ اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ سچا ہی پا سکتا. عاشق صادق کے بغیر وہاں کسی کے لیے جگہ نہیں. عاشق صادق ہونا. اب دیکھیے صادق اور کاذب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. عاشق سچا بھی ہوتا، جھوٹا بھی ہوتا. کس طرح سے؟ ایک پانی کا پیاسا ہے، مسافر ہے، راستہ چل رہا ہے، اسے پانی کی پیاس لگی ہے. تو یہ ایسا پیاسا ہے کہ اگر اسے پانی دیا جائے تو پی لے گا، جی بھر کے پیے گا. اگر پانی نہیں بھی دیا جائے تو یہ راستہ چل سکتا ہے. یہ جھوٹا طالب، پانی کا جھوٹا طالب. اب ایک ایسا مسافر ہے جو چلتے چلتے رک چکا ہے، اگر اب پانی نہ ملے تو یہ مر جائے. یہ سچا طالب، یہ سچا عاشق ہے. تو سچا خدا کا عاشق، خدا نہ ملے تو اس کی زندگی برباد.
ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں این خیال است و محالت و جنون. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں دنیا بھی چاہوں گا اور خدا بھی چاہوں گا، یہ خیال محال ہے اور جنون ہے، پاگل پن ہے. میں چلوں گا بھی راستہ، پانی مل گیا تو ٹھیک ہے پی لوں گا، یہ جھوٹا ہے. عاشق سچا ہونا ہے، سچے کے سوا کوئی وہ راستہ نہیں پا سکتا. عاشق صادق کے بغیر وہاں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس. اسی لیے میں اسلام بھی فرماتے ہیں جو سچا عاشق ہوتا ہے، میں اسلام آپ نے بار بار یہ فرمان سنا ہے، پھر سے سنیے کہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب کے سامنے سے، جو سچا ہے طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، خدا خود حاصل ہوتا ہے. میں اسلام کا فرمانے دے کیجیے، مہدی موعود خدا بخش، خدا کو دکھلانے فرما رہے ہیں. بتا دیا گیا صاحب کہ طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے. خدا خود حاصل ہوتا ہے، اللہ خود آتا ہے، اللہ خود اپنا دیدار کراتا ہے، وہ خود پردے ہٹاتا ہے، وہ خود اپنا جو ہے جمال دکھاتا ہے. آپ نے حکایت بارہ سنی، دوبارہ سن لیجیے. دہلی کے جو ہے جو بادشاہ تھا، ایک حکایت ہے، واقعہ بھی ہوگا یہ حقیقت میں. سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضبط العرفان میں جو ہے لکھتے ہیں، اور دوسرے مصنوی وغیرہ میں بھی جو یہ روایت آئی ہے کہ دہلی کا بادشاہ تھا، اس کو جو ہے وہاں کے اسی مقام کے جو ہے ایک درویش، ایک ولی اللہ تھے اس وقت کے، ان کے ملنے، اس نے وہ ولی سے ملنے کی بڑی خواہش تھی. سچا طالب تھا، لیکن جو ہے چونکہ وہ ولی شاید مجذوبانہ حال میں تھے، ایک مقام پہ رہتے نہیں تھے، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں، کب کس مقام پہ رہتے ہیں. بادشاہ کو بڑی خواہش تھی، سچا طالب تھا اس ولی سے ملنے کے واسطے. تو وزیر سے جو ہے وہی گفتگو ہو رہی تھی. اچانک دیکھا اوپر بالا خانے پہ سے وزیر نے دیکھا کہ وہی جو ہے ولی جو ہے یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ درویش. تو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ یہیں سے جو ہے گزر رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ فوراً جو ہے جالے وغیرہ پھینکو اور جو ہے اس درویش کو جو ہے اوپر لے کے آؤ. فوراً جالے پھینکے اور درویش کو جو ہے بالکل سامنے لا دیا گیا. جن کی تلاش تھی اب بالکل جو ہے سامنے لا دیا گیا. درویش سے جو پوچھا کہ درویش مجھے بتاؤ کہ خدا کو کیسے حاصل کروں. تو کہا خدا کیسے ملے گا. سوال کیا گیا کہ درویش مجھے بتانا کہ خدا کس طرح ملے گا. تو درویش نے جواب دیا جس طرح میں ملا. کہ درویش مجھے بتانا کہ خدا کس طرح ملے گا. تو درویش نے جواب دیا جس طرح میں ملا، جس طرح میں ملا. اگر سچے طالب ہو تو چل کر آئے گا، سچے طالب ہو تو چل کر آئے گا. اسلام فرماتے ہیں اگر عاشق صادق طالب ہے تو طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں. طالب ہونا چاہیے، طالب. اللہ جو ہے مہدی موعود کے صدقے میں ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں، اللہ مہدی موعود کے صدقے میں عاشق صادق بنے، خدا جو ہے خود حاصل ہوگا. حضرت لکھ رہے ہیں کہ عاشق صادق کے بغیر وہاں کسی کے لیے جگہ نہیں. کیسے عاشق صادق ہوتے ہیں، کیسے کیسے جو ہے عاشقاں گزرے ہیں. بندگی میں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت، بندگی میں مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک میں جو ہے آپ مورد تجلیات الہی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تجلیات میں مہو ہے مہدی موعود علیہ السلام. اچانک جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے. تو اللہ کا حکم ہوا کہ سید محمد ہمارا بندہ آیا استقبال کو، بلائے اور بٹھائے. اس کے بعد پھر میں اسلام نے دیکھا کہ بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 20 سال بعد ہونے والے تمام شہداء کرام، تمام کے تمام جو ہے اپنی اپنے سر اپنے ہاتھوں میں لوٹے کی طرح لیے ہوئے جو ہے مہدی موعود السلام کی جو ہے حضور آئے اور بیٹھ گئے. اللہ نے بتا دیا وہیں پہ. اللہ نے پوچھا سید محمد تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اسلام نے فرمایا کہ خدایا یہ وہ بندگان خدا ہیں جنہوں نے تیری محبت میں، تیرے عشق میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال کو لوٹا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے سید محمد آگاہ باش، آگاہ ہو جاؤ کہ ان سے بہتر ہمارے پاس، ہمارے نزدیک، ہمارے حضور میں کوئی نہیں. تو وہ عاشق صادق، سچے عاشقان خدا جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. مسئلہ آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. بندگی میں شاہد دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز محشر آپ اور آپ کی جماعت جو ہے اپنے اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے جب حاضر ہوگی تو تمام بندگان خدا کے جو ہے سامنے سے جو ہے پھرایا جائے گا ان کو. تو ہر کسی کے جو ہے سر نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کس طرح جو ہے اپنی جان لٹائی، کس طرح زندگی گزاری. جب یہ جماعت ہمارے سامنے سے گزرے گی تو ہم بھی شرمندگی سے سر جھکائیں گے، کہہ رہے ہیں بندگی میں شاید دلاور، اور اللہ کے حضور پہنچیں گے. تو مطلب آپ کو تفصیل میں جاتے ہوئے نہیں جاتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ عاشق صادق کس طرح سے ہوتے ہیں اور ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت لکھ رہے ہیں، دوبارہ پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ سچے کے سوا کوئی وہ راستہ نہیں پا سکتا.
عاشق صادق کے بغیر وہاں کسی کے لیے جگہ نہیں. فخر کا راستہ بہت ہی کٹھن ہے. یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. فخر کا راستہ آپ کو جو ہے بالکل ناتواں ہونا ہے. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے, بہت ہی کٹھن ہے. یہاں دل کا خرچہ زیادہ راہ ہے. اس راستے کا جو توشہ ہے وہ دل کا راستہ ہے, اور یقین ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ کو یقین, کامل یقین ہونا چاہیے. امام اسلام فرماتے ہیں, اب آپ کو ہمارے آقا مہدی اسلام نے فرما دیا کہ خدا کو دیکھنا ممکن, خدا کو دیکھنے والا مومن. امام اسلام نے فرما دیا, اب یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے. امام اسلام نے جب فرما دیا کہ خدا کو دیکھنا ممکن اور خدا کو دیکھنے والا مومن, تو آپ اسی یقین کے ساتھ جو ہے بیٹھنا ہے کہ اللہ دکھے گا. توکل یہی ہے, یقین یہی ہے. اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے روٹی پر توکل نہیں, خدا مجھے کھلائے گا, خدا مجھے پلائے گا, یہ توکل نہیں ہوتا. آپ کو بارہ کہا گیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا تو وعدہ کر دیا ہے, تم توکل کرو یا نہ کرو تمہیں کھلائے گا, تمہیں پلائے گا. اسلام نے فرمایا کہ دن اور رات خدا تعالیٰ کے جو ہے دھن میں رہے اور اس فکر میں رہے کہ کب اس کو پاؤں گا. یہ توکل ہے کہ وہ ملے گا, اللہ ملے گا, یہ یقین رکھنا کہ توکل ہے. اسلام نے فرما دیا کہ جو ہے خدا دکھتا ہے اور دیکھنا ہی چاہیے, تو آپ کو اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ خدا مجھے جو ہے دکھے گا. جب اس نے جو ہے جہاں پہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے وہ قوم میں پیدا کر دیا, جہاں پہ ناممکن تھا وہاں پہ نہیں پیدا کیا, اس قوم میں پیدا کیا جہاں پہ ممکن ہے, تو دکھنا ممکن ہے. آپ کو اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے. ایک ولی اللہ یقین ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. پیر کامل کی تلاش میں جو ہے چاروں طرف اپنے سے جتنی ہو سکتی تھی کوشش کی ہے, کہیں پہ جو ہے مقصد پورا نہیں ہوا. ایک مشکل آ چکی تھی, وہ حل ہونا تھا, ایک رہبر کی جو ہے ضرورت تھی, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور کوئی کامل مل نہیں سکا. تو آخر میں بیزار ہو کر ایک جنگل میں بیابان میں جو ہے گئے اور جو ہے آپ خلوت نشین ہو گئے, گوشہ نشین ہو گئے. اس وقت کے ولی کامل جو ان کی جو ہے نظروں میں نہیں آئے تھے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جو ہے جنگل کے باہر شاہراہ سے جو ہے گزر رہے تھے, تو اچانک جو ہے آپ کا گھوڑا اس جنگل کی طرف جو ہے راستہ لے لیا. آپ بہت کوششیں کرنے لگے اسے راستے پہ لانے کے لیے, لیکن گھوڑا جو ہے اسی طرف جا رہا ہے جنگل کی طرف. تو حضرت سمجھ گئے کہ کچھ مشیت الہی ہے, یہ گھوڑا جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ آپ چھوڑ دیا, اور گھوڑا جو ہے آپ کو سیدھا اس جھوپڑی پہ لے کے گیا جہاں پہ وہ اللہ والا, اللہ کا طالب بیٹھا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ جو تھا, ولی اللہ ہے, کامل ہے, حضرت جنید بغدادی فوراً جو ہے وہ مسئلہ حل کر دی. مسئلہ حل ہو گیا. بات اصل انٹرسٹنگ یہاں پہ نہیں ہے, اس کے بعد ہے. جاتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر کبھی پھر دوبارہ کوئی مسئلہ ہو تو جنید کو یاد کر لینا. تو وہ طالب نے فرمایا کہ اگر دوبارہ پھر مسئلہ ہوگا تو میں پھر اپنے خدا کو یاد کروں گا, اور وہ جو ہے تم جیسے 1000 جنید بھیجائے گا. یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ ملے گا اس خراب حالات میں بھی. اس قیامت کے قریب جو ہے گزرنے والے زمانے سے, ہم جب بہت ہی خراب وقت جو ہے گزر رہے ہیں, وقت زمانے کو برا نہیں کہنا ہے, حالات سے جو گزر رہے ہیں ہم خراب ہیں, اس میں بھی خدا ملتا ہے. کیونکہ مہدی موعود نے جو فرمایا ہے وہ تا قیامت و فرمان جاری اور ساری ہے. خدا کا دیکھنے کا جو مقصد ہے وہ کائنات بنائی گئی ہے. خدا نے جو ہے کائنات جو بنائی ہے وہ اپنے جمال کے واسطے, اپنے تماشے کے واسطے بنائی ہے. اور جب قیامت جو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری مومن کا انتقال ہوگا اور اسی کے بعد جو ہے قیامت آ جائے گی, تو وہ آخری وہ دیکھنے والا ہے, انتقال کرے گا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا, اب وہ فنش پیک اپ. تو دیدار جو ہے اس وقت تک جاری اور ساری ہے, وہ وقت آخر تک, وہ مومن کے جو ہے آخری وقت تک. تو ہم جو ہے کتنے بھی خراب حالات میں رہن دو, اللہ جو ہے وہ حالات پیدا کرے گا, جس کو دکھانا ہے اس کا جمال دکھائے گا. اس کے اوپر آپ کو یقین رکھنا ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ فقر کا راستہ بہت ہی کٹھن ہے, یہاں دل کا خرچہ زیادہ راہ اور یقین ہونا چاہیے. اس وادی میں بہت سارے گم ہو گئے, اس لیے کہ انہوں نے اس راہ میں یقین کو زیادہ راہ نہ بنایا, اپنا توشہ, اپنا ٹفن جو ہے یقین کو نہیں بنایا. تو ضروری ہے کہ یہاں پہ جو ہے یقین اپنے آقا کے اوپر, اپنے آقا کی بات کے اوپر, اپنے خدا کے اوپر, کہ وہ دکھے گا. اس راہ میں دیکھیے, اس راہ میں پاؤں سے نہیں جان سے چلنا چاہیے. اپنی جان دے کے چلنا ہے اس کے اوپر, پیر سے چلنا نہیں ہے بلکہ جو ہے اپنی جان سے چلنا ہے. یہ راستہ جان پر کھیلنے کا ہے, نہ کہ سر پاؤں کا. یہ راستہ جیسا کہ ابھی بندگی میں کا آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تھا, یہ راستہ جو ہے جان پر کھیلنے کا ہے, سر پاؤں کا راستہ نہیں ہے. کوئی بھی چل رہا ہے راستہ, سفر طے کر رہا ہے, یہ اپنی جان نچھاور کر کے جو ہے آپ کو چلنا ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے, 4 پارے کی پہلی آیت ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یعنی تم ہرگز نیکی کو, بر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو.
بر نیکی تھا، میں اسلام نے وہ راز کھولا کہ بر سے مراد جو ہے اللہ کی ذات ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوا کہ تم ہرگز اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو. بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یہ بیان سنے اور جو ہے جا کر جو ہے اپنی تلوار اور اپنا جو ہے گھوڑا لائے اور میں اسلام کے حضور میں جو ہے پیش کر دی اور کہا کہ میران جی یہ جو ہے میرے لیے عزیز ترین ہے، میں جو ہے اس کو بہت پسند کرتا ہوں، اسی لیے جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اسلام نے پوچھا کہ بھائی برہان الدین یہ تلوار اور گھوڑا تمہیں کس لیے عزیز ہے؟ تو کہا کہ یہ تلوار دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے اور یہ جو ہے گھوڑا وفادار ہے، جو ہے جنگ میں جو ہے میرا ساتھ دیتا ہے. تو اسلام نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری جان تم کو جو ہے اس سے زیادہ عزیز ہے، تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اس سے زیادہ عزیز ہے. خدا تعالیٰ گھوڑے اور تلواریں نہیں مانگتا، تم سے تمہاری جان مانگتا ہے. سب سے زیادہ عزیز جو ہے ہمیں اپنی جان ہوتی ہے. میں جینا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں، میرا نام، میری عزت، میری ذلت، یہ تمام یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں اس کو قربان جو کرے گا، جو ترک وجود کرے گا، عمل صالح یہی ہے. میں کو قربان جو کرے گا، یہ جان کا راستہ، اپنی جان نچھاور کرنا، پہلا راستہ کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کرنا. اسی کی طرح جو ہے حضرت اسی لیے لکھ رہے ہیں کہ اس راہ میں پاؤں سے نہیں جان سے چلنا چاہیے. یہ راستہ جان پر کھیلنے کا ہے، نہ کہ سر پاؤں کا. نفسانی خواہشات کا بندہ اس بات کو کیا سمجھے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو روح و بدن کی بازی لگاتا ہے. نفسانی خواہشات میں جو کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں میری طرح جو پڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو روح و بدن کی بازی لگا دیتا ہے. کفر و ایمان کے درمیان کا راستہ صرف فخر ہے، اور اس راستے سے دور رہنا کفر سے ڈرنا ہے. نہ امید کو اور نہ ہی ڈر کو غالب آنے دیا جائے، یعنی آپ کو ڈرنا بھی ہے اور جو ہے امید سے بھی رہنا ہے. نہ ہی بالکل ایک دم اللہ سے اتنے خوف ہو گئے کہ جو ہے امید چلے گئی، اور نہ ہی جو ہے امید ایسی ہو جائے، خصوصاً اس وقت اس زمانے میں امید اتنی زیادہ کہ جو ہے اللہ کا خوف ہی چلے گا. تو درمیان میں مومن جو ہے درمیان میں رہتا ہے، نہ امید کو اور نہ ہی ڈر کو غالب آنے دیا جائے. ہمارے لیے لازم ہے کہ دونوں کو اعتدال سے اپنائیں، خوف بھی شوق بھی پورا جو ہے رکھیں. ایک فصل پڑھ لے کے جو ہے آج کی نشست ختم کر لیتے ہیں. فصل ہفتم ہے در بیان معرفت کے اوپر، معرفت پہچان، اللہ کی پہچان کے اوپر، اللہ کے دیدار کے اوپر. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ اب جب کہ معرفت کی بات چلی، دیکھ میں طبیعت موضوع کے درمیان سے بے بہا موتی باہر نکال رہا ہوں. جب تک نہ ترک دنیا اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تب تک کیسے شراب معرفت سے لطف اندوز ہو سکتے. صاف لکھ رہے ہیں جب تک ترک دنیا اور پرہیزگاری، متقی جب تک نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو اس سے آراستہ نہیں کریں گے، تب تک معرفت کی شراب سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. جب تک جو دنیا کو نہیں چھوڑیں گے، اور متقی پرہیزگار بننا مطلب اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اس سے پرہیز کرنا، جب تک نہیں بنیں گے تو وہ شراب معرفت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی. حضرت آگے لکھ رہے ہیں جس کسی نے پہچان معرفت حاصل کی وہ اللہ کے ساتھ جا ملا، وہ اللہ سے مل جائے. جس کسی نے معرفت حاصل کی، اسی لیے رسول فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے پروردگار کو پہچانا یقیناً وہ بے نطق ہو گیا، وہ گنگا ہو گیا. اور حقیقت میں جو اللہ کو پہچانتا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے، تو وہ پوری محنت اور مشقت کے ساتھ خدا کی بندگی کرتا ہے. اصل جو محنت اور مشقت ہمارے سے جو نہیں ہو سک رہی وہ معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جب معرفت حاصل ہو جائے گی، اس کی پہچان، اس کی جو خدائی ہے وہ جب حاصل ہو جائے گی، جب پہچان حاصل ہو جائے گی، تب جو ہے وہ حقیقت میں ویسی بندگی کرے گا. جس کسی نے معرفت حاصل کی وہ اللہ کے ساتھ جا ملا. اپنے آپ سے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کس حد تک شکر بجا لانا لازم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ نے اس امت میں پیدا کر دیا جہاں پہ جو ہے لن ترانی نہیں کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جب دیدار مانگا تو لن ترانی کہہ دیا گیا. ہمیں تو جو ہے رسول وسلم کی امت میں جو ہے پیدا کیا گیا جہاں پہ جو ہے بلا کے جو ہے دیدار کرایا گیا. تو اللہ کا کتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہے سیدھے سیدھے دیدار کا جو ہے دروازہ وہاں پہ کھول دیا گیا. کس قدر حضرت لکھ رہے ہیں کس قدر تحسین کا مقام ہے کہ اپنی قدرت کاملہ سے وجود آدم کو مٹی سے پیدا کیا. دیکھیے ہمارے کو جو ہے مٹی سے بنایا، لیکن جو ہے اللہ نے ان آدم کے وجود کو جو ہے آدم کے جسم کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اسے حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ اسے گوناگون نعمتوں سے نوازا اور اپنی رحمت سے اس کے بدن میں جان ڈالی. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی روح آدم کے اندر جو ہے پھونکی ہے. تو حقیقت میں جو ہے اندر جو ہے اسی کی جو ہے روح موجود ہے. اس کی مثال اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہی گئی تھی. ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں
کہ نئے کی طرح ہے، بانسری کی طرح ہے. کہ بانسری بنائی جب جاتی ہے، جو پونگی ہوتی ہے بانسری جو بنائی جاتی ہے، وہ ہمارا جو ہے جسم ہے وہ کسی اور کے منہ میں ہے. اب وہ بانسری بجانے والا جس طرح چاہ رہا ہے بجا رہا ہے. بانسری یہ ہمارا وہم ہے، سمجھ رہی ہے کہ جو ہے یہ آواز مجھ سے نکل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جس کے منہ میں جو پھونک رہا ہے اپنی روح، وہ جس طرح چاہ رہا ہے ویسے بانسری بج رہی ہے. تو یہ وجود آدم ہے، اندر جو ہے اس کی روح ہے، وہ جیسے چاہ رہا ہے ویسے کام کر رہا ہے. تو اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس نے گناگوں نعمتوں سے نوازا اور اپنی رحمت سے اس کے بدن میں جان ڈالی، پھر ہاتھ پاؤں میں طاقت بخشی اور ہم سب کو رواں دواں بنایا. مٹی کے ٹکڑے ہم کیسا اللہ نے کہ ہمارا اسٹرکچر بنا دیا. ہم سب جو ہے چل پھر رہے ہیں، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی کہ دیکھا جائے. سوچیے آپ خالی آنکھ ہٹا دے کے کیا عالم ہو سکتا. آنکھوں کو طاقت دی کہ دیکھا جائے، اس نے جو ہے اپنی صفت بخشی. دیکھنا جو ہے اللہ کی صفت ہے، اس نے جو ہے ہمیں ہمیں جو ہے ادھار دی یہ صفت. آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی کہ دیکھا جائے. کمر کو بیٹھنے کی طاقت دی، کمر کو بیٹھنے کی قوت بخشی کہ راحت ملے. زبان کو کلام کرنے کی طاقت دی کہ بولے، اس کی طرح بیان کرے. دلوں کو آگاہی سے آراستہ کیا کہ مطلوب کو پائے. دل دیا اللہ نے انسان کو اصل کہ جو ہے جو مطلوب ہے، جو خدا کو حاصل کرنے کے واسطے دل دیا گیا کہ اس کو پائے. اس کے اندر یہ تمام یہ مقناطیس ہے، جو کچھ کو دیکھتا ہے اس کو جو ہے کھینچ لیتا ہے. مہدی موعود السلام کا مشہور واقعہ سیرت مبارکہ میں جو ملتا ہے، جب راجہ دلپت رائے پہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے وار کیا، جو تلوار سر پہ سے کاٹتے ہوئے اس کے دل پہ جب پہنچی، جب دل باہر گرا ہے، تب مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا یہ تماشا وہاں پہ دیکھا کہ دل کے اوپر وہ بت نقش کر گیا ہے جس کی راجہ دلپت رائے پوجا کرتا تھا. تو دل میں یہ تاثیر ہے کہ جو ہے یہ اثر کرتی ہے، ہر چیز کو جو ہے اثر کر لیتا ہے. دل کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی. تو اسلام اسی وقت فرمایا کہ جب باطل کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو حق کا نہ جانے کیا ہوگا. اسی وقت پہ جو ہے آپ جذبے میں جو ہے آپ مدہوش ہو گئے. اسلام اسی وقت 12 سال کا جو جذبہ رہا ہے اسی کی بات سے جو ہے میں اسلام پہ رہا ہے. جب باطل میں یہ تاثیر دل میں دل کی حقیقت ہے، آپ جس سے محبت کرو گے یہ نقش کر جائے گا. جب خدا اس کے اوپر نقش ہوگا تو کیا عالم ہوگا. جس سے محبت کرو گے یہ نقش کر جائے گا. اس لیے اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے جو ہمیں جو ہے عطا کی گئی. ہمیں جو ہے جسم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک قلب، ایک دل جو ہے دیا گیا. زبان کو کلام کرنے کی طاقت دی کہ بولے. دلوں کو آگاہی سے آراستہ کیا کہ مطلوب کو پائیں، خدا کو پائیں. ہم مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں ہی آخر جا ملنا ہے. اس لیے جان کو کیوں رنجیدہ بنائیں، روح کو جو ہے کیوں رنجیدہ کرتے ہو. مٹی سے بنے پھر مٹی میں جائیں گے اور جو ہے اس کو جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. اس کی خاطر جو ہے یہ جان جو اندر تڑپ رہی ہے خدا سے ملنے کے واسطے، اس کو کیوں رنجیدہ کیا جائے. اس کو جو ہے کیوں کھانے پینے کی تکالیف جو ہے دی جا رہی ہے. جو انسان مشغول ہو چکا ہے خدا کے علاوہ دوسری چیزوں سے، یہ جو ہے جان کو آپ رنجیدہ کر رہے ہیں، روح کو جو ہے رنجیدہ کر رہے ہیں. یہ اس کا نور ہے، روح جو ہے اس کا نور ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں ہی آخر جا ملنا ہے. اس لیے جان کو جو اندر امانت رکھی گئی ہے، جان کو کیوں رنجیدہ بنائیں کہ یہ اور ہی کوئی شے ہے. اس طرح آگے لکھیں، اس طرح اگر خدا کو پہچان لو تو معرفت کا مقام حاصل کر کے جاویدانی ہو جاؤ گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کی ذات میں جو ہے واصل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم الاسلام کے صدقے میں حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ واسطے وسیلے سے جو ہے اس کی ذات کا عاشق زادے بنائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اور چھوٹے چھوٹے 3 فصلیں ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست آخری ہوگی، اس میں آگے کی 3 فصلیں بیان کی جائے گی. تو آخر